الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، رمضان کے ابتدا سے آپ کے سامنے روزے کے متعلق اور تراویح کے متعلق مسائل کا ذکر چل رہا ہے۔ چونکہ رمضان سے متعلق مسائل کا ذکر ہے اور تراویح کے مسائل کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے، تو رمضان کے ہی دو عمل اور ہیں، ایک ہے اعتکاف کا عمل اور ایک ہے صدقہ فطر کا عمل۔ روزوں کے مسائل کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مختصر مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں، اس لیے کہ پہلا عشرہ تقریباً گزر ہی چکا ہے، دوسرے عشرے کے بعد اعتکاف مسنون شروع ہوتا ہے۔ بہت سے احباب ہمارے اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پہلے ہی مسائل علم میں آ جائیں گے۔ کل تراویح کے مسائل بیان کیے تھے، اس میں ایک دو مسئلہ اور آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ تراویح ہمارے عربی کے اعتبار سے واحد اور جمع کہا جاتا ہے، انگلش کے اعتبار سے مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں۔ ترویحہ واحد ہے اور تراویح جمع ہے۔ ترویح کے معنی آتے ہیں 4 رکعت نماز، تو پھر تراویح کے معنی ہوں گے بہت ساری 4 رکعتیں، چونکہ تراویح میں 5 مرتبہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام تراویح ہے۔ ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ 8 رکعت ہو جائیں گی تو 2 ترویحیں کہا جائے گا، 12 رکعت ہو جائیں گی تو 3 ترویحیں کہا جاتا ہے، 20 رکعت ہو جاتی ہیں تو 5 ترویحیں ہوتے ہیں۔ سب کو ملا کر ہمارے عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں۔ انگلش کا بھائی مجھے معلوم نہیں، میں انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو انگلش میں آخر میں بہت سے ورڈ میں ایس بنا کر کے لگا کر کے بن جاتا ہے۔ میں صحیح مثال دے رہا ہوں یا غلط مجھے نہیں معلوم، میں انگلش نہیں جانتا ہوں۔ بک کے معنی تو کتاب کے ہیں، اور بکس آخر میں ایس لگا دیا جائے تو اس کے معنی بہت ساری کتاب۔ تو ایسے ہی ترویحہ کے معنی ہیں 4 رکعت کا حصہ، اور تراویح بہت ساری 4 رکعت۔ یہ واحد جمع ہمارے ہاں عربی میں کہا جاتا ہے۔ مجھے بتلانا یہ کہ ترویحہ کیوں کہتے ہیں 4 رکعت کو؟ ترویحہ اس لیے کہتے ہیں کہ ترویحہ کے معنی ہے آرام کرنا۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اگلی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد آرام کیا جاتا ہے، اور ترویحہ کے معنی ہی آرام کرنے کے ہیں، اس لیے اس 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں۔ یہ ترویحہ یعنی 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، آرام کرنا مستحب ہے۔ ویسے اگر حق پوچھو تو ہمارے ہاں تو ہر چیز میں جلدی ہے، تو جلدی ہونے کی وجہ سے صرف دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگی ہے اتنی ہی دیر بیٹھا جائے، اور اگلی 4 رکعت اتنی ہی دیر بیٹھنے کے بعد پھر ادا کی جائے۔ اگر 4 رکعت پڑھنے میں 10 منٹ یا 12 منٹ لگے ہیں، جو آج کل لگتے ہیں عام طور پر 12-13 منٹ لگتے ہیں، 4 رکعت پڑھنے میں اگر 12-13 منٹ لگے ہیں تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد 12-13 منٹ ہی بیٹھا جائے، آرام کیا جائے، پھر اگلی 4 رکعت پڑھی جائے۔ اصل مستحب تو یہ ہے۔ لیکن اگر اتنی ہی دیر نہ بیٹھیں، جلدی ہے، بہت سارا وقت لگ جائے گا، 1 گھنٹے کے بجائے 1.25 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگیں گے، تو دعا پر اکتفا کیا جاتا ہے اور دعا پڑھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جلدی نمٹانے کے لیے۔ ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں 4-5 مسجدیں کیمپس کے اندر ہیں۔ جو سب سے بڑی مسجد ہے مسجد رشید، اس کے اندر تراویح کا معمول بالکل سنت کے مطابق مستحب طریقے پر یہی ہے کہ 4 رکعت پڑھتے ہیں،
4 रकात पढ़ने में अगर 20 मिनट लगे हैं तो बीच में 20 मिनट का वक्फा रहता है। आपको वहाँ देख करके हैरत होगी, बहुत से लोग उठ करके जो बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं मस्जिद से बाहर निकल करके बीड़ी पी लेते हैं, कुल्ली कुल्ली करके दोबारा फिर जा करके तरावी के अंदर शरीक हो जाते हैं। खैर, अब ये जो दोनों तरावीह के बीच में आराम करने की, बैठने की जो जगह है, जो बैठने का टाइम है, इसमें करना क्या है, ये एक मसला है। तो अगर मुतक़द्दिमीन से देखें हदीस की किताबों में, तो मुतक़द्दिमीन से ये हदीस की किताबों में मिलता है कि मक्के मुकर्रमा के लोग 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद अगली 4 रकात पढ़ने के बीच में उतनी ही देर जो रुकते थे जितनी देर में 4 रकात हुई है। मैंने बार बार मिसाल दी कि अगर 4 रकात 15 मिनट में हुई है तो 15 मिनट रुकना है। तो 15 मिनट का जो उनके पास वक्फा होता था उसमें वो तवाफ़ कर लिया करते थे। मक्के के लोग हरम शरीफ में तरावी होती थी, 15 मिनट में 4 रकात हुई, 15 मिनट अब उनके पास हैं, अगली 4 रकात 15 मिनट के बाद होगी। तो इन बीच के 15 रकात में वो तवाफ़ कर लेते थे, काबे मुशर्रफा के 7 चक्कर लगा कर एक तवाफ़ पूरा कर लेते थे। 7 चक्कर पूरे ना हो तो 3 चक्कर हो, 4 चक्कर हो, बाकी अगली मरतबा पूरा कर लेते थे। तो बीच में निज़ाम था तवाफ़ करने का। मदीने मुनव्वरा में लोगों को मालूम हुआ कि वो बीच में तवाफ़ करते हैं, तो मदीने लोगों को बहुत एहसास हुआ। खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने मसला पहुंचा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मक्के के लोगों को तो काबे मुशर्रफा फराहम है, हरम शरीफ उनके पास फराहम है, वो एतकाफ़ कर लिया करते हैं, तो हम क्या करें। तो खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया कि तुम बीच में नफिल नमाज पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह उसके तवाफ़ के बराबर ही तुमको सवाब मिलेगा। तो मदीने के लोग बीच में 4 रकात पढ़ लिया करते थे। बीच में मदीने के लोग 4 रकात पढ़ लिया करते थे। अब मैं यहाँ पर बीच में रुक कर एक बात बतला दूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि तरावी की 8 रकात 8 रकात 8 रकात। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से निकल के आई है 8 रकात। मैंने तो जो कुछ पढ़ा है मैं 20 रकात जानता हूँ। कोई भी इमाम, हम इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, इमाम अबू हनीफा के मसलक पर अमल करते हैं। इमाम अबू हनीफा को छोड़ दीजिए, इमाम अबू हनीफा ही नहीं, इमाम अबू हनीफा के अलावा इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं। चारों अइम्मा के नज़दीक 20 रकात से कम तरावी है ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ से 8 रकात निकल करके आई है, मुझे नहीं मालूम। जो लोग जानते हैं, जो लोग कहते हैं 8 रकात, तो वो बताएंगे। मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है हर चीज़ की, मेरी तो 20 की जिम्मेदारी है, वो मैं कल कुछ ना कुछ बता भी चुका हूँ। मैं यहाँ पर याद कर रहा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के रहने वाले हैं, इसलिए उनको इमामुल मदीना भी कहा जाता है, मदीने के इमाम। चूँकि मदीने के लोग सहाबा किराम के ज़माने से ही 4 रकात तरावी, फिर अगली 4 रकात तरावी, और बीच में जो वक्त मिलता था उसमें 4 रकात नफिल पढ़ते थे। तो 5 मरतबा 4-4 रकात तरावी पढ़नी है। बीच में बैठने का, रुकने का मौका मिलता है 4 मरतबा, और उनमें वो 4-4 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। तो वो 16 रकात उनकी और हो जाती थी। इसलिए मदीने के जो इमाम हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो तरावीह को 20 ही बतलाते हैं, लेकिन एक मरतबा उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि तरावीह 36 रकात है। वो 36 रकात इसलिए बतलाते हैं कि 20 तो असल तरावीह है, और बीच बीच में जो रुक करके 4-4 रकात नफिल पढ़ा करते थे मदीने के लोग, उन्होंने उनको भी शुमार कर लिया और यूँ कहा कि कुल तरावीह की रकातें मिला करके 36 हो जाएगी। तो 36 का कौल तो हमें मिलता है हदीस की किताबों में कि इमाम मालिक 36 के कायल हैं, लेकिन 8 का कौल हमें आज तक कहीं नहीं मिला। मुझे जो इस वक्त मसला बतलाना था वो ये कि बीच में बैठते हैं तो करना क्या। अब मैं आपको बतलाऊं बीच में करना क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी के बीच में 4 रकात पढ़ ली, उसके बाद अगली 4 रकात, इन दोनों के बीच में क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, किसी हदीस में कोई बात साबित नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मालूम नहीं। बाद के उलमाए किराम ने बातें बतलाई हैं कि मक्के के लोग तवाफ़ कर लिया करते थे, मदीने के लोग 4 रकात पढ़ लिया करते थे। इसलिए इसमें कोई दुआ, कोई अमल, कोई इबादत मुतय्यन नहीं है। आपके जो जी में आए 4 रकात के बाद कर सकते हैं।
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں تو 4 رکعت کے بعد اگلے 4 رکعت کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں درود شریف پڑھتا ہوں یا استغفار پڑھتا ہوں. میرا اپنا معمول بھی استغفار پڑھنے کا ہے. یہ جو دعا یہاں لکھی ہوئی لٹکی رہتی ہے جسے ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی بعض علماء کرام اور فقہاء کرام نے نقل کی ہے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اگر اس کو کوئی پڑھ لے تب بھی ٹھیک، درود شریف پڑھ لے تب بھی ٹھیک، استغفار پڑھ لے تب بھی ٹھیک، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تب بھی ٹھیک. کسی کی کچھ تراویح کی رکعت چھوٹ گئی ہیں، اس بیچ کے وقفے میں چھوٹی ہوئی تراویح کو پورا کرنا چاہتا ہے، آنے میں لیٹ ہو گیا، وضو کر کے 4 رکعت فرض نماز پڑھ کر کے جب تک تراویح میں شامل ہوا، جب تک 8 رکعت نکل چکی تھی، تو بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کھڑے ہو کر کے اپنی چھوٹی ہوئی تراویح پوری کر لے تب بھی ٹھیک. تو 2-4 رکعت کے بیچ میں جو رکنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کوئی چیز متعین نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. میں خاص طور سے اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس علاقے میں، ساؤتھ کے علاقے میں، کرناٹکا ہے یا تمل ناڈو ہے، آندھرا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اس دعا کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، بالکل فرض سمجھ رکھا ہے. اگر امام صاحب نے سبحان الملک القدوس والی دعا نہ پڑھی تو وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے عوام کے نزدیک. اور خود نہیں پڑھے تو یہ سمجھتے ہیں جیسے تراویح پوری ہوئی نہیں ہوئی، تراویح میں کوئی کمی رہ گئی. یہ یاد رکھیے اس دعا کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں. پڑھو بہت اچھا، نہیں پڑھتے کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کو روک ٹوک نہیں کی جا سکتی. یہ دعا پڑھیں، کوئی اور تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، چھوٹی ہوئی تراویح پڑھ لیں، نفل نماز پڑھ لیں، جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ مجھے تراویح سے متعلق بیان کرنا تھا. روزے سے اور رمضان سے متعلق ہی مسئلہ ایک اعتکاف کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ہمیشہ اہتمام فرمایا کرتے تھے اور ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلا دی ہے کہ ہم اعتکاف کرتے کیوں ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا، اب ہم دوسرے 10 دن کا بھی اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو اعتکاف کر سکتے ہیں. تو اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا، جو پردہ لٹکا لیتے ہیں اس میں سے سر کو باہر نکالا اور یہ کہا کہ صاحبو، ساتھیو، ہم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں کہ ہمیں شب قدر مل جائے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے. تو اگر ہم اعتکاف نہ کرتے، گھر پہ جا کے سوتے روزانہ، تو شب قدر چھوٹ سکتی تھی. تو پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں. اب فرمایا کہ مجھے کسی بتانے والے نے یہ بتایا ہے، یعنی فرشتے نے، کسی بتانے والے نے یہ بتایا ہے، بتانے والے سے مراد تھا فرشتہ، کہ فرشتے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ اخیر کے 10 دن میں ہے شب قدر. لہذا ہم نے شب قدر کی تلاش میں اخیر کے عشرے کا اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا ہے. لہذا جو لوگ ہمارے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر کے عشرے کا بھی اعتکاف کریں. تو آپ نے اس حدیث شریف میں صاف صاف بتلا دیا کہ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے شب قدر کا تلاش کرنا، کہ شب قدر اس میں ملنا یقینی ہے. اس لیے کہ اعتکاف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ معتکف کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر وہ بیٹھا ہے تب بھی عبادت لکھی جاتی ہے، وہ سو رہا ہے تب بھی عبادت لکھی جاتی ہے، مسجد میں اللہ کے دروازے پر، اللہ کی چوکھٹ پر وہ پڑا ہوا ہے. تو اگر شب قدر میں معتکف ہے کوئی آدمی، رمضان کے اخیر عشرے میں یا پورے مہینے میں اگر کوئی معتکف ہے مسجد میں لیٹا ہوا ہے، تو سوتے ہوئے بھی رات گزر گئی اور وہ شب قدر تھی، تو اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ اس سے وہ سویا بھی رات بھر اور شب قدر کا اس کو ثواب بھی ملا. تو اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر کی تلاش میں آسانی ہو اور کوئی ٹینشن نہ رہے. کوئی بھی رات ہونے دو، ہم تو مسجد میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں، عبادت میں ہیں، تو ہماری تو عبادت پکی ہے شب قدر میں، ہماری تو چھوٹ ہی نہیں سکتی. اس لیے اعتکاف ہوتا ہے. اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے.
ایک تو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، نظر کے متعلق کچھ مسائل میں نے اس سے پہلے بتلائے تھے۔ روزے کی بھی نظر ہوتی ہے۔ نظر کے معنی ہوتے ہیں کسی عبادت کو جو اپنے ذمہ لازم نہیں تھی اپنی طرف سے خود بخود لازم کر لینا۔ ہمارے ذمہ جو عبادت واجب نہیں تھی وہ ہم نے اپنے اوپر واجب کر لی، تو غیر واجب عبادت کو اپنے ذمہ واجب کر لینے کا نام نظر ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اگر نماز کی نظر مانے وہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی روزے کی نظر مانے تو وہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی صدقہ خیرات کی نظر مانے تو وہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی اعتکاف کی نظر مانے تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مثلا کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر فلاں کمپنی میں یا فلاں سرکاری ڈپارٹمنٹ میں میری جاب لگ گئی تو میں 50 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جاب لگا دی، تو 50 رکعت نفل پڑھنا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہو جائے گا۔ یہ 50 نفل پڑھنا واجب نہیں تھا لیکن اس نے کہہ دیا تو واجب ہو جائے گا۔ یہ نظر نماز کی مانی جائے گی۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں میری جاب لگ گئی تو میں 10 دن کے روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جاب لگوا دی، تو 10 دن کے روزے رکھنا لازم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری سے شفا دے دی تو میں رمضان کے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں کہہ دیا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تو واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت۔ سنت اعتکاف وہی ہے جو رمضان کے اخیر عشرے کے اندر آخر کے 10 دن میں کیا جاتا ہے۔ 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آنا لازم ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے اور مغرب کے وقت میں نیت کر لے کہ میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ پھر جب تک چاند نہیں دکھائی دے جائے گا اس وقت تک اس کا اعتکاف چلتا رہے گا۔ 29 کا چاند ہو تو 9 دن کا ہوگا، اور 30 کا چاند ہو تو 10 دن کا اس کا اعتکاف ہوگا۔ یہ اعتکاف مسنون ہوتا ہے۔ ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں آئے اس وقت میں اعتکاف کی نیت کر لے، 5 منٹ رکے تو، 10 منٹ رکے تو، 15 منٹ رکے تو، جب بھی مسجد میں آئے مسجد میں آ کر کے اعتکاف کی نیت کر لے گا تو اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جیسے اس وقت فجر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ظہر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عصر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی دیر کی میرے اعتکاف کی نیت ہے، تو ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اپنے سنتیں پڑھنی ہیں، فرض پڑھنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، اور اعتکاف کا ثواب مفت میں ملتا رہتا ہے۔ یہ اعتکاف مسنون ہوتا ہے۔ اس میں کوئی وقت اور تاریخ کی قید نہیں ہوتی ہے کہ کس تاریخ کو کرنا ہے، کتنے وقت کا کرنا ہے۔ جب چاہیں جتنی دیر کا جتنے وقت کا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ میں مسجد سمجھا دوں ذرا، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارا مسجد کا کیمپس ہے یہ تو بہت بڑا ہے۔ وہ باہر والی دیوار سے لے کر کے جہاں تک جوتے اتارتے ہیں، باہر وہ لوہے کا دروازہ لگا ہوا ہے، وہاں تک کا کیمپس ہے۔ شریعت کے اعتبار سے یہ پوری مسجد نہیں ہے۔ وقف کے اعتبار سے کہ زمین چونکہ مسجد کے نام پر وقف ہے، پراپرٹی اوقاف میں رجسٹرڈ ہے، اس کے اعتبار سے تو پوری پراپرٹی، پوری بلڈنگ یہ مسجد ہے۔ اور عرف کے اعتبار سے، سماج سوسائٹی کے اعتبار سے اس کو پوری بلڈنگ کو مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے مسجد صرف اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں نماز ہوتی ہے اور جو نماز کے لیے طے ہے۔ یہ جو باہر کی گیلری سی ہے یہ راستہ ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ مسجد نہیں ہے۔ وضو خانہ ہے، شرعی اعتبار سے وہ وضو خانہ ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ یہ ہاتھ تو یقینی طور پر مسجد ہے۔ باقی جہاں یہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں باہر والا حصہ، یہ آپ لوگ جانے بھائی، مجھے معلوم نہیں ہے یہ کہ وہ مسجد کے لیے اور نماز کے لیے متعین کر رکھا ہے یا نماز کے لیے متعین نہیں ہے۔ عارضی طور پر وہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ نماز کے لیے متعین ہے تو وہ مسجد ہے، اور اگر نماز کے لیے متعین نہیں ہے، بس ابھی چونکہ رمضان میں زیادہ لوگ ہو رہے ہیں اس لیے وہاں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، عارضی طور پر ٹمپریری طور پر نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہ مسجد نہیں ہے۔ جو حصہ نماز کے لیے متعین ہوتا ہے وہ مسجد ہوتا ہے۔ تو نماز والے حصے میں داخل ہوتے وقت میں اعتکاف کی نیت کریں گے، اور معتکف اسی حصے میں رہے گا تب تک اعتکاف رہے گا۔ نفلی اعتکاف میں تو بڑی آسانی ہے، جب بھی مسجد سے وہ باہر نکلے گا خود بخود اس کا اعتکاف آٹومیٹک ختم۔ وہ نفلی اعتکاف تو اس میں سب کچھ آٹومیٹک ہے۔
مسجد میں داخل ہو جاؤ نیت کر کے ہو اعتکاف شروع، مسجد سے نکل جائیں گے تو نکلتے ہی اعتکاف ختم۔ باقی سنت اعتکاف 10 دن مسجد میں رہنا ہے، باہر بالکل نہیں نکلنا ہے۔ نکلنا ہے 2 وجہوں سے نکل سکتے ہیں، 2 وجہوں سے۔ ایک تو انسان کی اپنی طبیعت کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے، پیشاب کا تقاضا ہے اسے پورا کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں، پخانے کا تقاضا ہے بیت الخلاء کا اس سے پورا کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ سو کر کے اٹھے، وضو ٹوٹ گیا، سونے سے وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے، وضو کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے، تو واجب وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اگر کسی کو مسجد میں گرمی لگ رہی ہے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر کے آ جاؤں، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کے لیے نہیں نکل سکتا، صرف واجب وضو کے لیے نکل سکتا ہے۔ ظہر کے لیے وضو کیا تھا، اب معتکف ہیں، ظہر سے عصر تک بیچ میں سوئے نہیں، تسبیح پڑھتے رہے، قرآن شریف پڑھتے رہے، کتاب پڑھتے رہے، کچھ دیر ایسے ہی لیٹ گئے، سوئے نہیں، وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی۔ اب یہ چاہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، چلو نیا وضو کر لیں، حالانکہ ظہر والا وضو ہے، تو نیا وضو کرنے کے لیے معتکف مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ نیا وضو کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، حالانکہ نیا وضو کرنا مستحب ہے، افضل ہے کہ اگر پہلی نماز کا وقت وضو کسی کا باقی ہے تو نئی نماز کا وقت آتا ہے تو نیا وضو کر لینا اس کے لیے افضل اور مستحب ہے، لیکن معتکف اس وضو کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ واجب وضو کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ تو ایک تو ہے اپنی طبیعت کا تقاضا کہ اپنی ضرورت کو، طبعی ضرورت کو، بشری ضرورت کو، انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکل سکتا ہے۔ دوسرے ہے شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکل سکتا ہے۔ شہروں کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جن میں جمعہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، ہر ایک جامع مسجد نہیں ہوتی، جامع مسجد بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، چھوٹی مسجدیں نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے محلے کی چھوٹی مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے، جس میں 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے جماعت کے ساتھ لیکن جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر کوئی چھوٹی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانا ہے، تو جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانے کے لیے نکل سکتا ہے۔ اتنی دیر پہلے نکلے گا کہ جتنی دیر راستے میں لگے، راستے کا ٹائم لگے اور مسجد میں، جامع مسجد میں پہنچے اور جمعے کی نماز پڑھے، جمعے کی نماز پڑھ کے پھر فوراً واپس چلا جائے اور مسجد میں جا کر داخل ہو جائے، بیچ میں زیادہ دیر نہیں رکے گا۔ یہ شرعی ضرورت کہلاتی ہے، اس شرعی ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے۔ کھانا لانے والا اگر کوئی میسر ہے مسجد میں لا کر دے دیتا ہے تو کھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلے گا، لیکن گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی محلے والا بھی کھانا لا کے نہیں دیتا تو بھوکا تو رہے گا نہیں۔ کھانا کھانا بھی انسان کی اپنی طبعی بشری ضرورت ہے، اتنی دیر کے لیے نکل سکتا ہے جتنی دیر میں کھانا کھائے، کھانا کھا کے آ سکتا ہے یا کھانا لے کر کے مسجد میں آ جائے اور مسجد میں لا کر کے کھانا کھا لے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکل گیا تو مسجد سے نکلتے ہی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے کچھ اور بھی مسائل ہیں، وقت کافی ہو گیا، آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کر دی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔